37 قبل مسیح میں بیت المقدس پر ہیرود اعظم کی حکومت قائم ہوئی، جو کہ یہودی نہیں تھا بلکہ رومی سلطنت کا باغزار تھا، اور مورخین بتاتے ہیں کہ یہ شخص بہت ظالم اور جابر تھا اور یہودی اس سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ لیکن اس نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ہیکل سلیمانی کی عمارت کو وسیع کرنے کا منصوبہ بنایا، اور ہیکل سلیمانی جس کا پہلے رقبہ 17 ایکڑ تھا اس کو دگنا کر کے 34 ایکڑ کروایا۔ اس کے علاوہ بھی ہیرود اعظم نے بیت المقدس میں بہت سی شاندار عمارات تعمیر کروائیں۔ ہیرود اعظم ہی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جب اس ظالم بادشاہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خبر ہوئی تو اس نے 2 سال سے کم عمر تمام بچوں کو موت کی گھاٹ اتارنے کا حکم بھی دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12 سال کی عمر میں بیت المقدس تشریف لائے اور نبوت کا دعویٰ کر دیا، لیکن لوگ ان کو جھوٹا قرار دے کر ان کی مخالفت کرتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہیکل سلیمانی کی عمارت کی طرف انگلی اٹھا کر کہتے کہ اس کی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رہے گی، اور پھر وہی ہوا۔ یہاں تک کہ سالہ سال کی محنت کے باوجود لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے، اور نہ صرف ان کو ستانا شروع کیا بلکہ ان کو سولی پر چڑھانے کی سازش بھی تیار کی۔ اس وقت بیت المقدس پر رومی پنتش پلاطس کی حکومت تھی۔ 16 اپریل 30 عیسوی کو پنتش پلاطس نے یہودی کاہنوں کے اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گلگوتا کی پہاڑی یا کوپڑی والی پہاڑی پر مصلوب کیا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے بلکہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، اور قیامت سے پہلے ان کا دوبارہ ظہور ہوگا۔ 70 عیسوی میں رومی شہنشاہ ٹائٹس کے حکم پر اس کے کمانڈر پومیانی نے بیت المقدس پر ایک بڑا حملہ کیا، اور نہ صرف شہر کو بلکہ یہودیوں کے تعمیر کے ہیکل سلیمانی کی دوسری عمارت کو بھی تباہ کیا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ دوسری تباہی تھی، اور اس تباہی میں ہیکل سلیمانی کی صرف ایک دیوار سلامت بچ گئی، جس کو آج کل دیوار گریہ کہا جاتا ہے، اور یہودی اسی دیوار گریہ کے پاس جا کر اپنی عبادت کرتے ہیں۔ ٹائٹس کے حکم پر یہودیوں کو بیت المقدس سے نکال کر باہر کیا، اور یہودی پوری دنیا میں بکھر گئے۔ 610 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اسلام کا ظہور ہوا۔ 27 رجب بمطابق 26 فروری 621 عیسوی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پہلے مکہ سے بیت المقدس پہنچایا گیا، اور اس کے بعد بیت المقدس کی ایک پہاڑی پر موجود چٹان سے براق نامی سواری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ اس واقعے کو معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ بھی ہے۔ دوران معراج انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی، اور اسی واقعے کو بعد کے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، جو مدینہ منورہ کی ہجرت کے 2 سال میں منسوخ کیا گیا، اور مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو ٹھہرایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 636 عیسوی کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کی ہمراہ اسلامی لشکر نے بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کے پادریوں اور کاہنوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ نشانیاں اور اسلامی فوج کو بتائی کہ صرف اسی شخص کے حوالے اس شہر کی کنجیں کی جائیں گی۔ 637 عیسوی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ہمراہ اونٹنی پر سفر کرتے ہوئے شہر کے دروازے پر پہنچے، اور جب بیت المقدس میں موجود پادریوں نے ان کو دیکھا تو فوراً ان کو پہچان لیا اور شہر کے دروازے کھول دیے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شہر میں داخل ہوئے تو پادریوں نے ان سے بیت المقدس میں موجود عیسائیوں کے سب سے بڑے چرخ کے ہاتھے میں نماز پڑھنے کی درخواست کی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر ان کی درخواست رد کر دی کہ کل کو مسلمان کہیں اسی بنیاد پر چرچ پر قبضہ نہ کر لیں کہ یہاں ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی ہے، اور اس چرچ پر باہر سے ایک جگہ نماز پڑھی جہاں بعد میں مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مسجد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تعمیر کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پادریوں سے کہا کہ مجھے اس پہاڑی پر لے چلو جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔
جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو وہاں لوگوں نے کچرا پھینکا ہوا تھا، جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جھولی میں بھرا اور اس جگہ کو دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر صاف کیا۔ بنو امیہ کی خلافت میں خلیفہ عبد الملک بن مروان اور اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے دور میں یہاں مسجد الاقصیٰ کی تعمیر ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے احاطے سے تھوڑا دور واقع معراج والی چٹان پر ایک عمارت بھی تعمیر ہوئی جو قبۃ الصخرہ کہلائی جاتی ہے۔ اگلے 300 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا، پھر یورپ سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور 997 عیسوی کو صلیبی فوج نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ صلیبی فوج کے کمانڈر گاڈفرے نے وہاں مسلمانوں کا دل کھول کر قتل عام کیا تھا، جس کا ذکر اس نے اپنے بادشاہ کو لکھے کے خط میں بھی کیا تھا۔ اس خط میں گاڈفرے نے اپنے بادشاہ کو لکھا تھا کہ میں نے مسلمانوں کا اتنا خون بہایا ہے کہ میں مسجد الاقصیٰ کی صحن میں گھوڑے پر سوار کھڑا ہوں اور مسلمانوں کا خون میرے گھوڑے کے گھٹنوں تک آ رہا ہے۔ اگلے 90 سال تک بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں رہا۔ 1087 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو دوبارہ صلیبیوں سے چھینا، لیکن انہوں نے صلیبیوں کی طرح وہاں قتل عام نہیں کیا، بلکہ وہاں کے لوگوں کو عام معافی بھی دی، جس کا ذکر یورپی اور امریکی مورخین بھی اپنی کتابوں میں کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد فرانس کے بادشاہ فلپ اور انگلستان کے بادشاہ شیردل نے ایک اور صلیبی جنگ کا آغاز کیا، لیکن ان کو شکست ہوئی اور سلطان کے ساتھ معاہدہ کر کے وہ واپس اپنے ملکوں میں چلے گئے۔ اس طرح بیت المقدس تقریباً اگلے 900 سال تک مختلف مسلمان سلطنتوں کے قبضے میں رہا، جس میں عباسی، مملوک اور عثمانی سر فہرست ہیں۔ 20ویں صدی تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضوں میں رہا، لیکن پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی اور بیت المقدس تاج برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ اور جب 15 مئی 1948 کو یہودیوں نے فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر کے اسرائیل کا بطور ملک اعلان کیا تو برطانیہ نے بیت المقدس کو اقوام متحدہ کے سپرد کیا، لیکن 1967 میں اسرائیل نے اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں کو بالائے طاق رکھ کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ آج بھی بیت المقدس اسرائیل کی ناجائز ریاست کے قبضے میں ہے اور وہ ایک اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے۔ یہ ہے وہ تمام سورسز جن کی مدد سے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔